الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات. معزز سامعین کرام، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کل یعنی 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی، اور اللہ رب العالمین نے ہم میں سے جن کو توفیق دی، جن کو استطاعت سے نوازا، انہوں نے الحمدللہ سنت ابراہیمی کو بھی انجام دینے کی کوشش کی، قربانیاں پیش کرنے کی کوشش کی. تاہم اب ہم اور آپ ان ایام میں، ان دنوں میں داخل ہو چکے ہیں جسے ہم اور آپ ایام تشریق کے نام سے جانتے ہیں، یوم تشریق کہا جاتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ ان ایام کو یعنی ایام تشریق کو ہم کیسے گزاریں. تو اسی تعلق سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا. اللہ سے دعا کروں کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. سب سے پہلے تو ہم جانتے ہیں کہ ایام تشریق یعنی تشریق کا معنی کیا ہے. تشریق کا معنی کاٹنا، سکھانا. گوشت کو کاٹ کر سکھایا جاتا ہے، اس لیے اس کو ایام تشریق کہا جاتا ہے. ایام تشریق یہ عید الاضحیٰ کے بعد آنے والے 3 دن یعنی یوم النحر 10 ذی الحجہ کے علاوہ 11، 12، 13 کی شام تک یہ ایام تشریق میں شامل ہیں. یعنی یہ 3 دن ایام تشریق کہلاتا ہے. یہ وہ ایام ہے جس کا تذکرہ خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے. فرمان ربانی ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ کہ گنتی کے چند دنوں میں اللہ رب العالمین کو یاد کیا کرو، اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرو. مفسرین کہتے ہیں، لکھتے ہیں یہ ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہے. اور میں نے بتایا کہ ایام تشریق عید الاضحیٰ یعنی یوم النحر 10 ذی الحجہ کے علاوہ 11، 12، 13 یہ ایام تشریق ہیں. یعنی 10 ذی الحجہ کے علاوہ آگے 3 دن ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے. ان ایام میں ہم اور آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. اس میں روزہ رکھنا منع ہے. جس طریقے سے عید کے دن ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، بالکل اسی طریقے سے یہ 3 دن 11، 12، 13 روزہ نہیں رکھ سکتے. یہ کھانے پینے کا دن ہے، کھانے پینے کے ایام ہیں. ان دنوں میں ہمیں کھانے پینے میں توجہ دینا چاہیے. جس طریقے سے اللہ رب العالمین رمضان کے مہینے میں دن بھر بھوکا پیاسا رکھ کر ہمیں عبادت کرواتا ہے، اسی طریقے سے ان ایام میں، ان 3 دنوں میں اللہ رب العالمین ہمیں کھلا پلا کر عبادت کروانا چاہتا ہے. لہذا ان دنوں میں کھانا پینا کھلانا یہ بھی نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے. اور ان ایام میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کھانے میں گوشت کو استعمال کرنا چاہیے، قربانی کے گوشت کو استعمال کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ
اللہ پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ ان ایام میں کھانے میں استعمال کیے جانے والے گوشت صحتوں کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا. تو ان ایام میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کھانے میں گوشت کو استعمال کرنا چاہیے، اور بہتر یہ ہوگا کہ اگر ہم سلف صالحین کے طریقوں کو اپنائیں، جیسے وہ ان ایام میں گوشت کو خود بھی کھاتے تھے اور 3 حصہ کر کے 1 حصہ فقیر مسکین غربا کو بانٹ دیتے تھے، پھر اپنے رشتہ داروں کو بھی دے دیتے تھے. تو اگر وہ طریقہ اختیار کریں کہ دوسروں کو بھی کھلائیں اور خود بھی کھائیں تو بہتر ہے، افضل ہے. تاہم ان ایام میں ہم بالکل روزہ رکھنے کی کوشش نہ کریں. یہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف کام ہوگا اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ایک روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایام تشریقی ایام اکل و شرب، کہ ایام تشریق یہ کھانے پینے کے دن ہیں، کھانے پینے کا ایام ہے، لہذا ان ایام میں ہمیں کھانے پینے میں زیادہ توجہ دینا چاہیے. اسی طریقے سے ان ایام میں بھی ہم قربانی کر سکتے ہیں. ان ایام میں بھی یعنی ایام تشریق کے اندر بھی ہم قربانی کر سکتے ہیں، جس طریقے سے یوم النحر کے دن قربانی کر سکتے ہیں. اگر ہمارا کوئی بھائی یوم النحر کے دن قربانی نہیں کر سکا تو وہ ان 3 دنوں کے اندر کبھی قربانی پیش کر سکتا ہے، قربانی کر سکتا ہے. یا اگر کوئی بھائی چاہیں کہ نہیں ہم 4 دن قربانی کریں گے تو بھی وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے اجازت ہے. زیادہ بہتر ہے اگر اللہ رب العالمین نے ان کو مال و دولت سے نوازا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم 4 دن قربانی کریں تو کر سکتا ہے. تو ان ایام میں ایک تو یہ ایام کیا ہے؟ کھانے پینے کا دن ہے. دوسرا قربانی کا دن ہے. تیسرا یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پیش کی، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، کہ گنتی کے چند دنوں میں اللہ رب العالمین کو یاد کیا کرو، اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرو. لہذا ان ایام میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کو یاد کرنا ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ہے. صحیح مسلم کی روایت میں ہے، جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس میں ہے ایام تشریق ایام اکل و شرب، اور ایک دوسری روایت میں اضافہ ہے وذکر اللہ، یعنی اللہ کا ذکر. یہ ایام تشریق کھانے پینے کا دن ہے، ذبح کا دن ہے، اور کس کا دن ہے؟ اللہ کو یاد کرنے کا دن. لہذا ان ایام میں ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، اللہ رب العالمین کو یاد کریں، اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کریں. اور صحیح بخاری میں ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل تھا کہ جب وہ منی میں تکبیرات پڑھتے ان ایام میں، ایام تشریق کے اندر، تو اہل مسجد بھی ان کے ساتھ ساتھ تکبیرات پڑھا کرتے تھے بلند آواز سے. اور یہ معمول بازار میں بھی تھا اور گھروں کے اندر بھی تھا اور دیگر مقامات پر بھی یہ اعمال کرتے تھے. اسی طرح سے حضرت میمونہ کے تعلق سے بھی ملتا ہے بخاری ہی میں. لہذا ہم بھی خصوصاً فرض نماز کے بعد اس کا اہتمام کریں تکبیرات کا. اگر ہم دن بھر نہیں اہتمام کر سکتے ہیں، اللہ کی بڑائی نہیں بیان کر سکتے ہیں، ویسے تو پورے دن اور ہر دن اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چاہیے. لیکن خاص طور پر ان ایام میں
کم از کم فرض نماز کے بعد ہم تکبیرات کا اہتمام کریں، اور کچھ نہ کر سکے تو کم سے کم یہ کلمات کو ادا کر لیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جو تکبیرات آپ نے یوم النحر عید الاضحیٰ کے دن پڑھا کرتے تو وہی تکبیرات کم سے کم آپ پڑھ لیں۔ کوششیں ہونی چاہیے ہماری اور آپ کی کہ ہم ان ایام میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، اللہ رب العالمین کو یاد کریں۔ اللہ سے دعا ہو کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی